سے بھر دے کر کرم اے خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم اے خدا۔ میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا۔ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، ہم پہ رب کا ہے احسان رمضان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی صابروں کے ساتھ ہے۔
اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ ہرگز نہ کہو، بے شک وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے مال سے، جانوں سے اور پھلوں کی کمی سے، اور وہ لوگ جن پر مصیبت آن پڑے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب ہی لوٹ کر چلے جانا ہے۔ سامعین اکرام، ہم نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 153 تا 157 سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حافظ قاری جبران رحمانی صاحب نے اتنے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش کی، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس خصوصی نشریات کا آغاز ہوتا ہے جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان۔ ویسے تو ہماری ملاقات روزانہ صبح ہوتی ہے، مگر رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے ہماری اور آپ کی ملاقات کا وقت وہ افطار سے پہلے کا ہو جاتا ہے، اور اس پورے مہینے کی خصوصی نشریات میں ہم آپ کے لیے کیا کس حساب سے جو ہے وہ نشریات پیش کریں گے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح ہماری نشریات میں تلاوت قرآن پاک ہوا کرے گی، اور پھر علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کیا کریں گے، بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے جس سے ہم اپنی زندگی میں عملی طور پہ فائدہ اٹھا سکیں، اور نعت رسول مقبول بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرے گی۔ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کچھ ایسے احباب موجود تھے جو اس دفعہ نہیں ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سال اور دیا ہے، ایک رمضان کا مہینہ اب ہماری زندگیوں میں اور ہمیں دے دیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیں، اور پوری ایمانداری سے یہاں پہ اس پروگرام میں دین اسلام کے مختلف موضوعات پہ اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ آج 23 مارچ بھی ہے۔ بحیثیت مسلمان جس طرح ہمارے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، آج پہلا روزہ ہے، اور اسی طرح بحیثیت پاکستانی بھی ہمارے لیے ایک بڑا دن ہے۔ تو تمام ناظرین کو، تمام پاکستانیوں کو جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو آج یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ وقت ہے کہ اب میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی قابل مہمان پروگرام میں شریک ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا ہمارے ایک بڑے ہی اچھے میرے تو استاد جیسے جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان عظیم ہے، کرم ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر والوں کو مبارک ہو، پورے پاکستانیوں کو مبارک ہو۔ کیا بات ہے۔ اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں، آپ بھی ہمارے پروگرام میں اکثر و بیشتر مختلف موضوعات پہ جو ہیں وہ بڑے اچھے انداز سے بیان فرما چکی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فہیم، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو بھی رمضان بہت مبارک۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ اچھا، تو کیونکہ ہمارا آج کا موضوع ہے روزہ اور روزے کی فضیلت، تو میں اسی حوالے سے جو پہلا سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو مفتی صاحب سے شروع کیا جائے۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آنا یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، میں چاہتا ہوں یہاں سے گفتگو کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ نے جو سوال کیا وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت عمدہ سوال ہے۔ وہ شخص خوش نصیب ہے، نصیب والا ہے، اللہ کی اس پر بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں جس کو رمضان کا مہینہ ملی۔ سبحان اللہ۔
اور رمضان کے مہینے جیسے میں نے ابھی تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر تاکہ تم متقی ہو جاؤ لعلکم تتقون۔ تو یہاں دو باتیں اس آیہ کریمہ میں، ایک تو یہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے، اور جو الہامی دین کرسچن اور یا یہود ان سب پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ایک تو اعلان یہ ہو گیا کہ روزے ہم پر فرض اس طرح ہیں کہ جس طرح ان لوگوں پر بھی تھے، ان کی حساب و کتاب سے ہوتا تھا۔ صحیح۔ دوسرا اس میں لعلکم تتقون، اس کا فلسفی کیا ہے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی کی تعریف یہ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ اسی طرح اس کا اگر الرغم دیکھیں یعنی اپوزٹ دیکھیں کہ صاحب متقی ایک ہے تو دوسرا منافق کیا ہے؟ تو جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو۔ اس کو یہاں پہ کیا، تھوڑی سی اور تشریح چاہیے۔ ہاں، جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، صاحب تقوی ہو جاؤ۔ صاحب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی حکم کی نافرمانی کرنا، اس سے ڈرنا۔ اچھا، جب وہ ڈرے گا تو وہ صاحب تقوی ہے۔ ہر اپنا کام، اپنی زندگی کا کام، شعبہ زندگی میں جو بھی ہے اس سے متعلق، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، وائلیشن نہ ہو۔ اگر وائلیشن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ متقی نہیں ہے، وہ باقاعدہ صاحب تقوی نہیں ہے۔ تقوی کی، متقی کی تعریف ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے۔ تو خدا خوفی اس کی پہلی شرط ہے۔ جی ہاں، اب آ جائیے نا، جب اس کے اندر جب اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا تو پھر وہ تمام وہ کام جو اللہ کی نافرمانی آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اس سے بچے گا۔ اس سے بچے گا تو متقی ہو جائے گا۔ اب جیسے کہ رمضان شریف سے متعلق کیا ہے، یہ تیسرا رکن ہے عبادت کا، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کا تیسرا رکن ہے روزہ۔ یہ 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں تحویل کعبہ سے 10 روز پہلے فرض ہوا، اس کی فرضیت آئی۔ اب اس کی فرضیت کے اندر جو آیہ کریمہ آئی وہ آئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تم کو اگر یہ مہینہ مل جائے رمضان کا، بس تمہیں یہ مہینہ مل جائے تو اس مہینے کے روزے رکھو۔ اب روزے کے معنی کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ روزے کے معنی ہے رک جانا، ممسک، یعنی رک جانا کس سے؟ برائی سے رکنا۔ ہر وہ شے جو اس کا سب سے پہلے تو رکنا 3 چیزوں پر ہے، کھانے پینے سے اور ازدواجی زندگی سے۔ تو روزے کا یہ معنی ہے۔ روزے کو کہتے ہیں صوم۔ صوم عربی کے اندر کہتے ہیں، اردو میں روزہ کہتے ہیں۔ تو صوم کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب اس عبادت کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اس عبادت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا، ثواب میں دوں گا روزے کی۔ یعنی کہ یہ عبادت واحد میرے لیے، نماز، حج، تمام چیزیں، لیکن روزہ ایک واحد ہے جو ٹرانسفر نہیں کروں گا کسی بھی حالت کے اندر، وہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ ایک جگہ آ کے کیا ہو رہا ہے؟ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا ہی میں ہوں، جزا میں ہوں، میں خود ہوں۔ واہ۔ اب جس کو اللہ کیسی کتنی محترم بشان عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کی جزا، جس کا ثواب، جس کا حاصل، جس کا حصول وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا خود صفات ہے، ذات والا صفات ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ جسے رب خود مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اس کے بعد ہے کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہے اس کی زندگی۔ اب آپ یہاں پر آ جائیے، آپ کو پورا مواقع دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رمضان کا وہ ہوا اور کیا ہوا صاحب کہ معلوم ہوا شیاطین کو جکڑ دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب انسان کے اندر کیا چیز ہے؟ 2 ہی چیزیں ہیں۔ اچھا مصعب، یہ جو شیطان کو جکڑنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، میں چاہوں گا کہ ہم پروگرام میں اس بارے میں ضرور بات کریں، اس جملے کو لے کے
نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی مذاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے اور الگ الگ طرح سے اس کا جو ہے نا کوئی اپنے دوست کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو آزاد ہو گیا. ہاں جی تو جکڑا بہت سارے میسیجز ہم دیکھتے ہیں گروپس وغیرہ میں کر رہے ہوتے ہیں لوگ. خیر اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی ہم بڑھیں گے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کی جانب. پروفیسر صاحبہ سوال یہ تھا کہ روزہ اور اس کی فضیلت ہے نا کہ اس پورے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ پلیز بیان کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا مہربان ہے میرا رب، جب امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک جب رمضان المبارک کے چاند پہ پڑتی تو دستے دعا بلند فرماتے اور کہتے کہ اے میرے رب، رمضان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہماری مشکلیں آسان فرما. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے انتہائی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عنایت فرمائی. اسی ماہ میں ہمیں قرآن مجید عطا ہوا جو ہدایت ہے، رحمت ہے، نور ہے، شفا ہے. اور اسی ماہ میں بدر کا وہ یوم الفرقان بھی ہے جس میں انسانیت کے لیے اور اس دن کے لیے زندگی مقدر کر دی گئی. اور اسی ماہ میں وہ یوم الفتح بھی ہے جس دن ایک قطرہ خون بہائے بغیر شہر مکہ کی کنجیاں امت مسلمہ کے حوالے کر دی گئیں. تو رمضان المبارک کی اتنی رحمتوں اور برکتوں کو دیکھتے ہوئے پورے ذوق و شوق کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا نعم البدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی. کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے، اور اس میں راتوں کے قیام یعنی نماز تراویح کو تم لوگوں کے لیے باعث ثواب قرار دیا گیا. اس میں کوئی فرض عبادت بجا لائے گا تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. دیکھیے اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جنت کے دروغہ کو کہ جنت کے دروغہ امت محمدیہ کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، اور اے دوزخ کے دروغہ امت محمدیہ کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ جبرائیل جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور ان کے گلے میں توق ڈال کر ان کو دریا میں پھینک دو کہ امت محمدیہ کے روزے داروں کو یہ گمراہ نہ کر سکے. عبد الرحمن بن عوف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں رمضان المبارک میں کس کام میں مصروف رہا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت پہ. تو ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کی دن اور رات میں ایک آیت قرآن پاک کی پڑھے گا تو اسے ایک شہید کے برابر ثواب دیا جائے گا. تو وہ عربی یہ سن کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو قرآن پاک نہیں پڑھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 56,000 نیکیاں لکھ دے گا، اس کے 56,000 درجات بلند فرما دے گا، اور اس کے نامہ اعمال سے 56,000 برائیاں مٹا دے گا. تو یہ سن کر وہ عربی رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ آپ پر اپنی رحمت فرمائے، آپ نے مجھے اس جزائے خیر کی خبر دی. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، فرمایا کہ اے میرے رب، میں تیرے قریب ہوں، تجھ سے ہم کلامی کا شرف مجھے حاصل ہے. اے میرے رب، کیا مجھ سے قریب بھی تیرا کوئی اور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخری وقتوں میں ایک امت آئے گی، اس کا نام امت محمدیہ ہوگا، اور اس پر روزے فرض کیے گئے. اے موسیٰ، میرے اور تیرے درمیان 70 پردے حائل ہیں، لیکن جب وہ سوکھے ہونٹ اور بھوکے پیٹ سے روزہ رکھیں گے اور افطار کا وقت آئے گا تو ان سے زیادہ میرے قریب کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اس وقت جو دعا مانگیں گے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے جس میں کوئی
गुनाह करेगा तो उसे दोहरा अजाब मिलेगा, जो नेकी करेगा तो उसे दोहरा सवाब मिलेगा। रमज़ान मुबारक के रोज़ व शब में जहन्नुम के कैदी आज़ाद कर दिए जाते हैं। रमज़ान मुबारक के रोज़ व शब में हर रोज़दार की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है और अल्लाह ताला अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि अपनी इबादत छोड़ो, रोज़दार की दुआओं पर आमीन कहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह को याद करने वाला बख्शाया जाता है और अल्लाह से मांगने वाला नामुराद नहीं रहता। देखिए कि रमज़ान मुबारक की हर रात में मनादी पुकारता है कि है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई सवाल करने वाला कि उसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी मग़फ़िरत की जाए, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि उसकी बख्शिश की जाए। और ये अमल रमज़ान की हर रातों में होता है। और देखिए कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान मुबारक के आमद के मौके पर कि लोगों तुम पर एक महीना आ रहा है, अल्लाह ताला इस महीने में खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं, रहमत खासा नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। जब मुफ्ती नवाब नफीस क़दूसी साहब की जानिब हम बढ़ेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, रमज़ान के रोज़े मतलब सबको ही रखना फ़र्ज़ है या कुछ लोगों को इसकी छूट भी है रोज़े रखने के हवाले से? एक तो ये बात मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करें। और दूसरा, हमने आपसे जब बात हो रही थी वक्फे से पहले तो हमने कहा था कि ये शैतान को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हम जुमलों में सुनते हैं, लोग मज़ाह ढूंढ रहे होते हैं इसमें कि भाई तुम तो जकड़े गए हो या इस तरह की बात कर रहे होते हैं। तो शैतान तो वाकई अगर जकड़ा जाता है तो फिर ये हम जैसे ही रमज़ान आता है तो सड़कों पे एक दूसरे की गिरबान क्यों पकड़ लेते हैं हम लोग। इफ्तार से पहले अभी ये समोसे और पकौड़ों की लाइनें जब लगी होंगी, अभी भी इस वक्त भी उस वक्त भी लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़े कर रहे होंगे। और तो शैतान तो जकड़ा हुआ है, तो ये कौन लड़ रहा है, ये कौन सारा कुछ कर रहा है? इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। पहला सवाल आपका क्या है? पहला सवाल ये है कि किन को छूट है? छूट है तो उसके अंदर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की अय्यामुन मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वयुतीक़ून फ़िद्यतुन ताउन मिस्कीन। अब इसमें क्या है? फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताउन मिस्कीन। कौन कौन छूट में है इसमें? बीमार, मरीज़, मुसलमान डॉक्टर, मोमिन डॉक्टर अगर कहता है कि तू रोज़ा न रख, अगर तूने रोज़ा रखा तो तेरा मर्ज़ बढ़ जाएगा या तुझे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी, तो अगर वो शख्स रखता है तो फिर वो ख़ुदकुशी करता है, उसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है। नंबर एक, जो हालत सफ़र में हो, कठिन सफ़र होते थे उस ज़माने की बात की नहीं है कि आप 10 मिनट में पहुंच जाओ, उसका कह लीजिए कि आधे घंटे में सफ़र तय करें, ऐसा नहीं था। लिहाजा वहाँ सफ़र की हालत के अंदर भी वालल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताउन मिस्कीन। अब इसके अंदर क्या है? हालत सफ़र में, ठीक है, बीमार, ठीक है। इसी तरह अगर कोई औरत है उससे बच्चे डिलीवरी हुई है तो लिहाजा उस हालत के अंदर उसको बच्चे को दूध पिला रही है, उसको नहीं रखना है, कज़ा करे रोज़े। अच्छा, मतलब जिनके रोज़े जो नहीं रख पाते, बीमार हैं या किसी भी वजह से, उनको बाद में ये रोज़े पूरे करने हैं। अच्छा, माफ़ी नहीं है? नहीं, माफ़ी नहीं है। अच्छा, किसी खातून को नमाज तो माफ़ है उसके अय्याम, उसका कह लीजिए कि खुसूसी अय्याम में, लेकिन रोज़े रखना है, उसको कज़ा करना है। अच्छा, तो ये उसको हर हालत के अंदर रोज़े रखना है, वो उसके ऊपर वाजिबुल अदा है, उसको करना है, वो फ़र्ज़ रोज़े, उसका इनकार नहीं। जो शैतान है इसको जकड़ दिया जाता है रमज़ान के पहले रोज़े से, तो मतलब अगर ये वाकई जकड़ा जाता है तो फिर ये महंगाई, ज़बरदस्ती वाली लड़ाई झगड़े, गाली गलोच और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो एक मोमिन के शायाने शान नहीं है, जो हम शैतान के ही सर पे डाल रहे होते हैं, वो फिर हम में कैसे रह जाती हैं? भाई सबसे पहले तो जो अभी हमने शुरू किया था तो बताया था कि रोज़े के माने हैं, सौम के माना रुक जाना। अब रुकना किससे? सरकार दो आलम की हदीस से पाक है, अस्सौम जुन्ना, रोज़ा ढाल है तमाम। और ढाल किस जगह इस्तेमाल होती है? बचने के लिए। बचने के लिए, बिल्कुल सही है। तलवार के बाद बचने के लिए। अब सौम जो है, रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने जो किया तो फरमाया क्या चीज़ है? सरकार दो आलम फरमाया ढाल है, गुनाहों से बचने की, लड़ाई झगड़े से बचने की। और फिर ये तालीम दी जा रही है कि अगर तुम
روزے کی حالت میں ہو اور اگر کوئی تم سے لڑنے لگے، زبان درازی کرنے لگے، تو اس سے 2 دفعہ کہو میں روزے سے ہوں، یعنی کہ وہ ڈھال آگے لے کے آ جاؤ کہ میں روزے سے ہوں. میں روزے سے ہوں. اب یہ تمام اس کے اندر، اب خود سوچیے آپ کتنی بڑی عبادت ہے کہ اتنی دیر کے لیے، اتنے گھنٹوں کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہترین صفت سے باقاعدہ یوں سمجھ لیں مماثل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ جواد ہے. بے شک. جواد کے معنی ہوتے ہیں جو خود نہ کھائے لوگوں کو کھلائے، اور اس کا پھر کہتے ہیں غنی، جو خود بھی کھائے لوگوں کو بھی کھلائے. پھر ایک کہتے ہیں بخیل، جو خود کھائے لوگوں کو نہ کھلائے. اس سے زیادہ بدتر ایک ہے، وہ ہے ممسک، جو نہ خود کھائے اور نہ لوگوں کو کھلائے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ. لہٰذا یہ تو اب کیا چیز ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جکڑی دیا، جی ہاں، تو پھر کہاں سے؟ تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. 11 مہینے تک جو ان پر شیطان کا غلبہ ہے وہ ان کی عادت مستمرہ بن گئی، ایک دوسری عادت بن گئی ہے. اچھا. لہٰذا وہ اس چیز پر غور ہی نہیں کرتے ہیں کہ میں کس حالت میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یا روزہ میرے لیے میں خود اس کی جزا ہوں. اس فلسفے کو اگر سمجھتا ہے بندہ تو پھر اس کو کبھی بھی لڑنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، زبان درازی نہیں کرنا چاہیے، بلیک مارکیٹنگ نہیں کرنا چاہیے. کہ معلوم ہو رہا ہے کہ روزے سے رمضان سے پہلے منڈی کے اندر میرے ملنے والے کہتے ہیں کہ تمام آئس روم ختم، اوور لوڈڈ چل رہا ہے، اس لیے کہ وہ فروٹ رکھ لیا گیا ہے، وہ پہلی رمضان کو نکلے گا، دوسری 2-3 کہہ لیجیے کہ اس کا یوں سمجھ لیں کہ صاحب 10 روپے کی چیز 30 روپے کی بکے گی. اور وہی ہوا ہے، ناجائز منافع خوری جسے کہتے ہیں. ناجائز منافع خوری قطعاً. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد گرامی ہے من غش فلیس منی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص میرا امتی نہیں ہے جو ملاوٹ کرے، دھوکہ دے کسی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی کوشش اور اس کے معنی مفہوم اور جس کو کہتے ہیں فلسفی سمجھنے کی کوشش فرمائے. روزہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور رمضان شریف کیا ہے. یہ نیکیوں کا مہینہ ہے. میں آخری ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی شخص کو بہت ہی زیادہ دولت و ثروت کی آرزو تمنا ہے تو اس کے لیے ایک فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں جو کچھ ہے دے دے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو قرض حسنہ دے دے. الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے زکوٰۃ دو، نماز پڑھ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو. جب قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ دے رہے ہیں وہ واپس کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کئی گنا دیتا ہے. اگر کوئی اس رمضان میں تجربہ کر لے کہ اللہ کی راہ میں صرف اپنی ضرورت کے مطابق رکھے، باقی سب دے دے، 11 مہینے اس کو اتنی دولت و ثروت ملے گی کہ اس سے اٹھائے نہیں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور یہاں پہ ایک بات آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے، ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں اور ان کا اس قرض حسنہ پہ بڑا یقین، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کاروبار کو نا ایک بزنس مین کی طرح کرتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ مزہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرنے کا تب ہے جب آپ کے پاس دولت بالکل کم رہ گئی. جب آپ غربت کی حالت میں ہیں نا، وہی صحیح موقع ہے کہ آپ ساری کی ساری دولت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ کاروبار پہ لگا سکتے ہیں. جب آپ کروڑوں کے مالک ہیں، اربوں کے مالک ہیں، لاکھوں کے مالک ہیں، تب شاید آپ کو کوئی ایک چیز روکے گی کہ یار نہیں، اتنی محنت سے کمائے سارے دے رہے ہیں. مگر جب ہیں ہی چند ہزاروں میں یا کچھ پیسے یا کچھ لاکھوں میں، وہ اچھا موقع ہے کہ اب سب کچھ لگا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ رب دیکھ میں نے تیرے اوپر سارے پیسے اپنے لگا دیے. دیکھیے ابھی آپ نے جو فرمایا اس کو اگر آپ ذرا سی دیر سوچیں، وہ دیا کس نے؟ بے شک اس نے. جب تک بندہ یہ سوچے گا کہ یہ میری دولت ہے، یہ میرا مال ہے، اس وقت تک وہ غنی نہیں ہوگا. وہ اس کو باقاعدہ کہہ لیجیے کہ خرچ نہیں کرے گا. لیکن جب اس کے دل میں یہ دماغ میں یہ آ جائے کہ یہ سب کچھ رب کا دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، بس پھر بات بنے گی، پھر اس نے سمجھ لو مفہوم سمجھ لیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحب آتے ہیں اس مہینے کے وہ اصل نچوڑ کی جانب. جو ایک بندہ جو ہے کر سکتا ہے وہ ہے اعمال. ہماری کوشش یہی ہے کہ رمضان کے مہینے کا زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں، کسی طرح زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جتنے اصحاب کرام تھے انہوں نے، جتنے بزرگان دین ہیں انہوں نے اس مہینے میں کیا کیا اعمال کیے، کس طرح اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، میں چاہتا ہوں وہ ہمارے پروگرام میں آپ شیئر کیجیے۔ دیکھیے کہ روزے پہ بھی بات کی اور آپ نے بھی مولانا صاحب نے نیکیوں پہ بھی بات کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور کسی کی مدد کرنے جب اللہ کی رضا کے خاطر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جتنے قدم چل کر جاتا ہے تو قدم اللہ کی راہ میں نیکی میں لکھے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے نیکیوں کا موسم ہے، اور جب وہ دل سے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا سوچتا ہے تو دل کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، دل کی کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں، دل سے حسد اور بغض ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ تو جنت ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھاتی جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس مبارک مہینے میں خاص طور پر روزوں کا اہتمام کرتے، دن میں روزہ رکھتے، راتوں میں تلاوت کلام پاک قرآن پاک کے ساتھ گزارتے، تراویح کا اہتمام کرتے، مدرسات اعتکاف میں بیٹھتے، خواتین ایک کونے میں پاک صاف جگہ پر بھی بیٹھ کر اعتکاف۔ یہ دیکھیے فہیم، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ فاقہ کرنے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے منہ باندھ لیا اور ہمارا روزہ ہے۔ دیکھیے اس مہینے میں ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ ہم آنکھ سے کوئی بری بات نہ دیکھیں، ہمارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بری بات نہ سنیں، ہمارے دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کے ساتھ کوئی برا کام کرنے کا ارادہ نہ آئے، اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ذہن کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ ہم برے خیالات کی طرف نہ آئیں، کسی کے لیے بےمانی کرنے کا نہ سوچیں۔ اس مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزدار کو روزہ افطار کرائے یا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے آتش جہنم سے نجات ملے گی۔ تو سیدنا سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے پوچھے کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کی اتنی مالی استطاعت نہ ہو کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اتنے بڑے اجر و ثواب سے وہ تو محروم رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے بڑے اجر و ثواب کا حصول پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر منحصر نہیں۔ جو شخص کسی روزدار کو ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنے بڑے اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزدار کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اسے ایسا سیراب کر دیں گے کہ قیامت تک پھر اسے پیاس نہ لگے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل تو جو مطلب جس طرح کے حالات ہیں، مہنگائی کا جو دور چل رہا ہے، بے روزگاری اور غربت نے مطلب جو ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے، اس میں تو جو صاحب حیثیت ہیں ان کے پاس کتنا اچھا موقع ہے کہ وہ کسی دوسرے اپنے مومن بہن بھائی کو روزہ رکھوا سکیں یا اس کا روزہ افطار کروا سکیں۔ اس بارے میں تھوڑا سا دیکھیے، آپ یہ بتائیے کہ چلیے ابھی جیسے کہ سلمان فارسی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کی مالی استطاعت ہے، اگر جس کے پاس حیثیت ہے تو للہ کسی کے گھر وہ راشن بھی پہنچا دیں، کسی کے گھر کا چراغ گل ہونے سے پہلے اس چراغ کو روشن کر دیں تاکہ کوئی نیکی ہمارا نامہ اعمال میں لکھ دی جائے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیے جب افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں، سب لوگ تو بہت اہتمام نہیں کرتے، اتنی مہنگائی کا دور ہے، تو ایک چھوٹی سی پلیٹ بنا کر اپنے پڑوسیوں کے بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر افطاری کا اہتمام نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر کھانے پینے کا اہتمام نہ ہو۔ اور فہیم دیکھیے، جب آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو غریب تو اپنی غربت میں خوش ہے اور امیر اپنی چیزوں پر خوش ہے، لیکن سفید پوش شخص جو ہے وہ اپنی عزت نفس کے لیے جیتا ہے اور مرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نیکی سب سے معتبر ہے جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ تو نیکی کریں، نیکیوں کا موسم ہے۔ اللہم تقبل منا صلاتنا و سیامنا و قیامنا و اعمالنا و تلاوت القرآن و تراویح و تصاویح فی شہر رمضان۔ بار الہ، یہ مہینہ تیرا مقدس مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، تیرے حکم کی پاسداری کا مہینہ ہے اللہ۔ سب مسلمان بھائیوں کو، ہم سمیت سب کو باقاعدہ یہ توفیق عطا فرما کہ تیرے حکم کی پاسداری کریں اور اس ملک کو ترقی عطا فرما۔ تمام لوگوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزیوں میں فراغی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و تابعدار بنا، جو اولاد نرینہ و زرینہ کے خواہش مند ہیں ان کی خواہشات پورا فرما، اور جو بچیاں جن کے رشتے نہیں آتے بار الہ
ان کو نیک بردر گھر عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. آمین ثم آمین. آپ مہمانوں کا بے حد شکریہ اور تھینک یو سو مچ. پروگرام کے اختتامی لمحات میں آپ نے دعا شامل کی. پروفیسر صاحبہ آپ کا بھی بے حد شکریہ. ہم انہی دعاؤں کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت بھی چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے ہمارے پریشان اور مشکلوں میں پھنسے ہوئے بہن بھائی ہیں ان کی غیبی مدد فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کل پھر اسی دشیات میں یا رحیم یا رحمان رمضان میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. دل کو نور سے بھر دے کر کرم میں خدا, بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا. میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا, ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا.